الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، یہ سورہ ملک کی کچھ آیات ہیں۔ سورہ ملک ان صورتوں میں سے ہیں جن کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے گا تو یہ سورت قبر میں مونس اور غمخوار بنے گی، روشنی کا ذریعہ بنے گی، تنہائیوں میں دوستی کا ذریعہ بنے گی اور قیامت میں سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب ہم بستر پر پہنچے تبھی پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال رات کو اس سورت کو پڑھ لیا جائے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کی صلاح، فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اصلاً مقصود قرآن کریم کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے، اور اس فانی دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہر 2-4 آیتوں کے بعد اس دنیا کی فنائیت کو، اس دنیا کی جو ہے ناپائیداری کو، اس دنیا کے عدم بقا کو بیان کرتا رہتا ہے کہ اس دنیا میں بقا نہیں ہے، یہ بے وفا دنیا ہے۔ اور اس کی بے وفائی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ مختلف مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ کبھی اس دنیا کو اموالکم و اولادکم فتنہ قرار دیا، اس دنیا کو کبھی اللہ تعالیٰ نے کمثل العنکبوت فرمایا۔ عنکبوت کا معنی ہمارے وہاں جو ہے جس کو کیا بولتے ہیں، کروڑیا ہے نا، جو مکری ہوتی ہے وہ کروڑیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جالا جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے، ایک انگلی مارو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ معمولی سی چیز میں انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھائی عرفان دیکھیے جو ہمارے بہت پرانے ذمہ داروں میں سے تھے یہاں پر، اور زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ میں کھپا دی، اس اجتماع میں تشریف لے گئے، طبیعت کچھ کمزور سی تھی، کچھ بیمار چل رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا بھی ان سے کہ آپ گھر تشریف لے جائیں، انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں اللہ ہی کے راستے میں مروں گا، اور ادھر دعا شروع ہوئی اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیسی پیاری موت ہے جو قابل رشک موت ہوا کرتی ہے۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہے جو قابل رشک ہوا کرتی ہے، یعنی تمنائیں دل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ مردہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، دنیا کا کوئی انسان یہاں رہنے والا نہیں ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس صورت میں فرشتوں کی قطاریں لگتی ہیں، لائنیں لگتی ہیں، اور وہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اس انسان کو تیار کرنے کے لیے، آخرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ یہ فانی دنیا ہے، یہ جھمیلوں کی دنیا ہے، یہ جو ہے بیماریوں کی دنیا ہے، یہ مصیبتوں کی دنیا ہے۔ یہاں دولت کے ہوتے ہوئے بھی حالات ہیں، یہاں مکان کے ہوتے ہوئے بھی حالات ہیں، یہاں سارے پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی غموم ہیں، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں۔ اس سے بہتر اللہ نے یہ جو تیرے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، جو
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں تیرے لیے تیار کر رکھی ہے کہ تو ان نعمتوں میں آئے گا تو کبھی دنیا کو یاد نہیں کرے گا۔ ترغیب دی جاتی ہے اس کو یہاں تک کہ وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے آخرت کی طرف چلنے کے لیے، اور جب آخرت کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اسرائیل جو ہیں وہ اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالفرائض، بندہ جو ہے اپنے رب سے فرض سے قریب ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، فرض سے، فرائض جو ہے نا، فرض نماز، فرض عبادتیں، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، اس سے بندہ جو ہے اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور نوافل سے اس میں ترقی ہوتی ہے، نوافل سے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تعالیٰ جل شانہ میرے اور آپ کے ایمان کی مثال دیتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ یہاں اللہ نور السماوات، آسمان اور زمین کو نور بمانا منور کرنے والا، منور ہے وہ، ای منور السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والا ہے کون؟ اللہ، اللہ منور کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، یہاں نور بمانا ایمان ہے کہ اس نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کی مثال بڑی عجیب و غریب ہے۔ کمشکاۃ، مشکات، مشکات کس کو بولتے ہیں؟ تاقچہ، یہ جو تاقچے بنے ہوئے ہیں نا جس میں ہم قرآن شریف رکھتے ہیں یا ہمارے گھروں میں اور کوئی چیزیں رکھتے ہیں، اس کو مشکات کہا جاتا ہے۔ مشکات، کمشکات فیہا مصباح، مصباح چراغ، چراغ بھی کون سا؟ کانچ، شیشہ، گلاس، جیسے یہ گلاس ہے نا، یہ گلاس لگا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مصباح، یہ ہے مصباح، وہ کانچ کا مصباح ہے، وہ گلاس کا مصباح ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اب مصباح کا معنی چراغ اور زجاجہ کا معنی یہ گلاس۔ فرمایا ایک تاقچہ ہو، اس تاقچے کے اندر ایک گلاس رکھا ہوا ہو اور اس گلاس میں ایک چراغ جل رہا ہو۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، گلاس کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ چراغ بھی کس سے جل رہا ہے؟ اس گلاس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کوئی پیروفین نہیں، کوئی کیروسین نہیں، کوئی بدبودار تیل نہیں، ایسی کوئی چیز اس کے اندر بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ کون سا تیل؟ شجرہ مبارکہ کا تیل۔ شجرہ مبارکہ بہت مبارک درخت، اور وہ مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتون۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بہت دھوپ پڑتی ہے تو بھی خراب ہو جاتا ہے، دھوپ نہ پڑے تو بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ زیتون کا تیل وہ ہے جس پر لا شرقیہ، جس پر بہت دھوپ بھی نہیں، ولا غربیہ، اور نہ جو ہے بالکل دھوپ بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کے اوپر دھوپ پڑی ہوئی ہے۔ ایسے بہترین تیل سے اللہ نے اس چراغ ایمان، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ ایک چراغ، اور وہ بھی زیتون کے تیل سے، اور زیتون کا تیل بھی بڑا ہے جو ہے خوبصورت اور بڑا باریک سا تیل، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ اتنا زیادہ باریک ہے کہ اگر ذرا سی چنگاری لگ جائے تو وہ جل اٹھے۔ جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے وہ آگ کو اتنی پکڑ لیتی ہے۔ یہ زیتون کا تیل بہت لطیف، قرآن نے کتنی مثالیں دی۔ پہلے فرمایا وہ تیل زیتون کا، پھر وہ بھی لطیف، وہ تیل ڈالا گیا ہے ایک گلاس میں، اور اس گلاس میں ایک چراغ،
پھر وہ چراغ تاقچے میں رکھا ہوا ہے، مشکات۔ فرمایا اسی طرح میں نے ایمان کا چراغ تمہارے دل کے تاقچے میں روشن کیا ہے۔ یہ ایمان کا چراغ ہے جو ہم سب کے دلوں میں اللہ نے دلوں کے تاقچے میں روشن کیا ہے۔ یہ ایک تاقچہ ہے دل۔ وہ دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ گوشت ہے، ظاہراً گوشت ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایمان کا محل ہے۔ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ تو ہوا ایمان۔ پھر اس ایمان پر جتنے اعمال کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ نور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے نور علی نور، نور کے اوپر نور، ایک ایمان کا نور، پھر فرائض کا نور، پھر نوافل کا نور، پھر سنتوں کا نور، پھر اچھے اخلاق کا نور، پھر اچھی باتوں کا نور، پھر محبت کا نور، پھر صلہ رحمی کا نور، پھر لوگوں سے محبت کا نور، پھر لوگوں سے آپسی تعلق کا نور، پھر لوگوں کو معاف کرنے کا نور، نور علی نور۔ اس ایمان کے اوپر اولاً ایمان خود نور ہے جو اللہ نے دل کے اندر رکھا، پھر اس میں اعمال کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، وہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل اتنا روشن اتنا منور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر باہر سے آنے والوں کے دلوں کی باتیں نظر آ رہی ہے، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ یہ کشف ہے۔ ہم اہل اللہ کے باب میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی خدمت میں پہنچے اور میرے کہنے سے پہلے بزرگ نے بیان شروع کر دیا۔ کیسے پتا چل گیا ان کو؟ وہ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، علم غیب تو اس کے پاس ہے نہیں، وہ کوئی صاحب وحی تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی وحی آتی ہے۔ وہ نور علی نور کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو آئینے کی طرح بنا دیا ہے، جس آئینے کے اندر میرا اور آپ کا دل نظر آتا ہے۔ نور علی نور، یہ ہے مطلب نور علی نور۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نور علی نور کہاں بولتے ہیں؟ کسی نے کہا آپ کی دعوت کی ہم نے، بہت ماشاءاللہ، پھر کہتے ہیں اچھا بریانی بنائی ہے، ماشاءاللہ، اچھا اس کے ساتھ متھا بھی رہے گا، ماشاءاللہ، پھر کہتے ہیں شولہ بھی رہے گا۔ نور علی نور، ہمارے کھانے پر نور علی نور ہوتا ہے، یعنی بریانی پر شولہ، یہ نور علی نور۔ یہ نور علی نور نہیں ہے، اس سے نور نہیں بڑھتا، اس سے تو بہت کھانے سے ظلمتیں بڑھتی ہے، تاریکیاں بڑھتی ہے، نفس شرارت پر آتا ہے، خباثت پر آتا ہے، کاہلیاں پیدا ہوتی ہے، سستیاں پیدا ہوتی ہے، ظہر کی نماز غائب ہوتی ہے، فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ یہ نور علی نور نہیں ہے۔ نور علی نور کا مطلب ایمان کے نور پر اعمال کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل منور ہو جاتا ہے، اور ایسا منور ایسا منور ایسا منور کہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سامنے والا کیا خیال لے کر آیا ہے، یہ سامنے والا کس ارادے سے آیا ہے۔ اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انسان ظلمت، گناہ، 1 گناہ، 2 گناہ، 3 گناہ، 4 گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر دل میں اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اندھیرا یہ ظاہری اندھیرا نہیں ہے، یہ باطنی اندھیرا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو بھی نظر نہیں آئے گا، یہ نظر کس کو آئے گا؟ یہ اللہ کو نظر آتا ہے، یہ فرشتوں کو نظر آتا ہے، یہ ملائکہ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ عام نور نہیں ہے، عام ظلمت اور تاریکی نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی اندھیرا ہے جو اللہ کو نظر آتا ہے، جو فرشتوں کو نظر آتا ہے۔ 1 گناہ توبہ نہیں کی، 2 گناہ توبہ نہیں کی، 3 گناہ توبہ نہیں کی، گناہ بڑھتا چلا گیا، اندھیرا بڑھتا چلا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دل میں سیاہی، کالا پن آ جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا بل رانا علی قلوبہم
ما کانوا یکسبون، بلکہ ہم نے ان کے دلوں پر ایسا جنگ ڈال دیا جیسے لوہے کے اوپر جنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اس کا دل خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خیر سلب ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کا مقولہ ہے، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ المعاصی برید المعاصی والطاعت برید الطاعت۔ ہم نے تو صوفیہ کو پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، جاتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم تو بے نیاز ہو چکے ہیں نا، ہمیں اپنے اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ المعاصی برید المعاصی والطاعت برید الطاعت، برید کا معنی ڈاکیا، پوسٹ مین۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے، بہت مشہور روایت ہے، یہ حضرات علماء جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بھی وہ روایت فضائل اعمال میں سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایگزامپل دے کر، ایک مثال دے کر فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کی باڈی پر میل باقی رہے گا؟ نہیں۔ حضرت یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کوئی انسان دن میں 5 نمازیں پڑھے تو کیا اس کے گناہ باقی رہیں گے؟ جیسے 5 مرتبہ غسل سے گناہ ختم، میل ختم، تو 5 مرتبہ کی نماز سے گناہ ختم۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، یہ ظالم علماء کہتے ہیں کہ اس سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں نمازوں سے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ کے لیے تو توبہ کرنا پڑے گا۔ تو سوال پیدا ہو گیا اس پر کہ 5 مرتبہ کے غسل سے جب بڑے میل بھی نکل جاتے ہیں، چھوٹے میل بھی نکل جاتے ہیں، تو پھر ممثل لہو کے اندر بھی بڑے گناہ بھی نکل جانے چاہیے، چھوٹے گناہ بھی نکل جانے چاہیے۔ تو تم ظالموں کہاں سے تقریر لے آئے کہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے معاف، یہ کہاں سے تم لے آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں میل جیسا ہوگا اس کے مطابق دھونا پڑے گا۔ ایک میل وہ ہے جو اوپر ہے، وہ تو پانی ڈالنے سے صاف ہو جاتا ہے، اور ایک کلر لگ گیا، وہ گہرا میل لگا ہے، وہ پانی ڈالنے سے صاف نہیں ہوتا، اس پر پیروفین ڈالنا پڑے گا، اس پر کیروسین ڈالنا پڑے گا، اس پر کیمیکل ڈالنا پڑے گا، اس پر کوئی چیز ڈالیں گے تب جا کر کے وہ نکلے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی سے تمام میل نہیں نکلتے، جو میل جم جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے کوئی اور چیز ڈالنی پڑتی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ نماز کے ذریعے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے گناہ جو دلوں میں جنگ کر گئے ہیں، ران علی قلوبہم ہو گئے ہیں، جو جم گئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے تو توبہ ہی کے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ توبہ کے پانی کے بغیر کبائر معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ کرنا ضروری ہے بڑے گناہوں کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو ہر ایک کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا کے سلسلے میں قرآن میں بے شمار مثالیں دی۔ کبھی مثال دی کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے مکانوں میں سب سے کمزور مکان مکری کا جالا ہے، سب سے کمزور۔ یوں ذرا سی انگلی ہمارا بچہ بھی مار دے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اشارہ کر رہے ہیں۔ اور انسان تو جس زندگی پر فخر کر رہا ہے یہ اللہ کے ایک اشارے پر تھمی ہوئی ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو پھر جوان بھی جاتا ہے، برا بھی جاتا ہے، پھر عورت بھی جاتی ہے، مرد بھی جاتا ہے، صحت مند بھی جاتا ہے۔
اور تندرست بھی جاتا ہے اور بیمار بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال کمثل الظمآن ماء یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا اس دنیا کی مثال میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، خدا پاک کی قسم اللہ سے جی لگ جاتا ہے۔ قرآن پڑھو اللہ سے جی لگتا ہے، قرآن پڑھو نبی سے دل لگ جاتا ہے، قرآن پڑھو آخرت کی فکریں پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پڑھو جنت کی ارمان دل میں آنے لگتے ہیں، قرآن پڑھو اللہ جہنم سے بچانے کی تدبیریں بچاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن شوق دلاتا ہے آخرت کے، قرآن فکر پیدا کرتا ہے آخرت کی، قرآن درد پیدا کرتا ہے، قرآن غم پیدا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے اور ہم آپ کے رونے کی آواز کو آخری سب تک سنتے تھے، اور ایسے روتے تھے کہ آپ کے اندر سے سانس بن جاتی تھی، جیسے طویل رونے سے انسان کو سانس رکتی ہے، اس طرح کی حضرت عمر کے رونے کی آواز نماز کے اندر پیچھے تک آتی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز تھی جس قرآن نے اللہ سے جوڑ دیا تھا۔ فرمایا یحسبہ الظمآن ماء، وہ پانی کی مثال اللہ دے رہا ہے قرآن میں کہ تم دھوپ جب پڑتی ہے نا، دھوپ سخت گرمی کے زمانے میں، ابھی ہمارے وہاں جب شروع ہوگی ابھی گرمی کا زمانہ، تو جب دوپہر میں آپ روڈ پر نکلتے ہیں تو آپ کو دور سے پانی نظر آتا ہے روڈ پر، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ روڈ چمکتا ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ دور سے ہم کو پانی نظر آ رہا ہے حالانکہ وہ روڈ چمک رہا ہے۔ اللہ نے سین کی مثال دی، ریتی کی مثال دی ہے، ہم یہاں روڈ کی مثال لے لیتے ہیں، روڈ چمکتا ہے تو پیاسا کیا کرتا ہے؟ زمان کا معنی پیاسا، جس کو بہت پیاس لگی ہو، بہت پیاس لگی ہو تو وہ پیاسا پانی کے لیے دوڑتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی نہیں، یہ تو روڈ ہے، پھر آگے پانی نظر آیا، پھر دوڑا، وہاں پہنچا پانی نہیں، پھر آگے پانی نظر آیا، دوڑتا رہا، شام ہو گئی، دھوپ ختم ہو گئی، روڈ کا چمکنا بند ہو گیا، اب وہ پانی نظر نہیں آتا ہے، یہ بھی تھک گیا۔ اتنی پیاری مثال دے کر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو بھی صبح سے دوڑ رہا ہے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، دوڑ رہا ہے، شام ہو گئی، یعنی تیرے بھی جو ہے آنکڑے اب ڈھیلے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، 75 سے 80 پر پہنچ گیا، جو ہے وہ 70 سے اوپر چلنے لگا، تیرے پاؤں نے جواب دے دیا، تیرے ہاتھ نے جواب دے دیا، زندگی کی شام ہو گئی اب تیری۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، پانی وانی تو کچھ نہیں ملا، موت نے تجھے جھٹکا دیا تو اللہ نے تیری زندگی کا حساب تجھے پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی۔ واللہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ساری کائنات کے حساب سے، ساری کائنات کا، صرف چلگر کے مسلیوں کا حساب نہیں، صرف سورت کا حساب نہیں، صرف ضلع کا حساب نہیں، صرف گجرات کا حساب نہیں، ساری کائنات، اور وہ بھی آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت، ساری کائنات کا انسان، صرف انسان نہیں، جن بھی، انس بھی، حیوان بھی، جانور بھی، سارے لوگوں کے حساب سے اللہ فارغ ہو جائے گا۔ کتنی مدت میں اللہ فارغ ہو جائے گا؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تمہارے ٹائم کے اعتبار سے، تمہارے طلوع آفتاب سے زوال تک کا جتنا وقت ہے، اتنے وقت میں اللہ حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں حساب دینا ہے ہم اس کی تیاری کریں، اپنا نامہ اعمال کلیئر رکھیں۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آرام گاہ نہیں بنایا، چراگاہ نہیں بنایا، بلکہ امتحان گاہ بنایا۔ آرام گاہ نہیں ہے، ہمیں آرام کے لیے نہیں بھیجا،
یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کی زندگی پڑھو، وہ موت تک دوڑ رہے ہیں دین کے لیے، دوڑ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا دم حیات کوئی نماز نہیں چھوڑی، تا دم حیات کوئی نماز نہیں۔ بیماری آپ کی چل پڑی، اور بیماری بھی چلی درد سر سے۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، درد سر شروع ہوا، گھر آئے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سر میں درد بہت ہے۔ بیماری شروع ہوئی آپ کی، قریباً 12-14 دن کی یہ بیماری چلی، جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے۔ دن بدن بیماری بڑھتی چلی گئی، لیکن حضرت نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں جمعرات آئی، مغرب کی نماز بھی پڑھائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو آخری مرتبہ جو دیکھا وہ مغرب کی نماز میں دیکھا، حضرت نے والطور وکتاب مستور پڑھی۔ یہ بھی نہیں کہ ناس فلق پڑھ کے اللہ اکبر، یہ بھی نہیں، والطور وکتاب مستور، ان آیات کو پڑھا، اور پھر آپ کی بیماری بڑھ گئی، بے ہوشی آنے لگی، بار بار بے ہوشی آنے لگی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو، ہو سکتا ہے میں مسجد میں جانے کے لائق بن جاؤں۔ آپ پر پانی کے مشکیزیں ڈالے گئے، بے ہوشی آپ کی دور ہونے لگی، آپ بار بار پوچھتے تھے نماز ہو گئی؟ فرمایا حضرت آپ کا انتظار ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت نے اخیر میں فرمایا اب میں مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہوں، یہی نماز پڑھ لیتا ہوں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، جمعرات کو عشاء پڑھائی، جمعہ کو 5 نمازیں پڑھائی، سنیچر کو 4 نمازیں پڑھائی۔ ظہر میں حضور تشریف لائے تھے، سنیچر کو ظہر میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ کیسے؟ ایک طرف حضرت عباس، ایک طرف حضرت علی، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، اور بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر اتوار کو 5 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی، اور پیر کے دن فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ شریفہ میں بیٹھ کر حضرت صدیق کی اتباع میں، آپ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حجرہ شریفہ میں بیٹھ کر صدیق اکبر کے اتباع میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، لیکن آخری لمحے تک نماز نہیں چھوڑی۔ اب سارے بزرگوں کی زندگیاں پڑھ لو، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، وہ آخری لمحے تک دوڑتے رہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، آپ کے باب میں لکھا ہے کہ آخری بیماری میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی ڈاکٹروں نے ملنے سے آپ کو منع کر دیا ہے، اب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ روزانہ لوگ ظہر کے بعد 200 400 500 700 لوگ ملنے کے لیے آتے تھے حضرت کو۔ حضرت باہر بیٹھتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے، یا کم سے کم کچھ نہ کچھ دعا دے دیا کرتے تھے۔ اب جب بیماری کی شدت ہو گئی تو مولانا اسد صاحب نے فرمایا کہ ابا جی اب آپ کو باہر نہیں، آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ تو حضرت مدنی کا جملہ مولی اسد بیت آرام تو قبر میں ملے گا، لوگ میری نیت سے آتے ہیں، اگر میں نہ نکلا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ ہمارے اکابر کی زندگی اسی طرح کی ہے۔ حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے ولی اللہ میں سے گزرے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت کو بہت گالیاں دی، مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو بہت برا بلا کہا، تو ایسا تو ویسا، تو نالائق، تو بلا، تو فلاں، تو کیا کیا الفاظ کہے۔ 2 دن کے بعد پھر وہ آیا اور آنے کے بعد کہا مجھے آپ کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت سے فرمایا حضرت یہ وہی آدمی جس نے آپ کو فلاں کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، حتیٰ کہ حرامی تک کا الفاظ آپ کو کہا، حضرت آپ کیوں ان کو؟ فرمایا
قیامت کے دن اللہ نے مجھ کو پوچھا کہ میرا ایک بندہ توبہ کی نیت سے آیا تھا اور تو اس کے پاس نہیں گیا، اگر اللہ نے اسی پر پکڑ کر لی تو جہنم کی آگ کی مجھ میں طاقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے اور یہ چراگاہ بھی نہیں ہے۔ آرام گاہ کا مطلب بس آرام ہی آرام، یہ آرام گاہ نہیں ہے۔ اور ہمارے آرام گاہ تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جس آرام پہ ہے نا اس سے اونچا آرام چاہ رہا ہے۔ ابھی یہ بید ہے تو اب اس سے اونچا بید، ابھی یہ لگا ہوا ہے گھر میں تو اب اس سے اونچا میں لگاؤں، ابھی یہ چیز ہے ابھی میں اس سے اونچا لگاؤں۔ ہر انسان آرام گاہ کے اندر اپنا اسٹیٹس بڑھانے پر ہے کہ میرا اسٹیٹس بڑھاتا رہوں۔ کسی کے گھر میں دیکھ کر آیا فوراً کہتا ہے ہاں اب یہ ہونا چاہیے، کسی کے گھر میں بیت دیکھ کر آیا ہاں اب یہ بیت خریدنا چاہیے، کسی کے گھر میں اور آرام گاہ ایسا ہم نے بنا لیا کہ آرام گاہ کے اندر بھی ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد میں بھی ترقی، آج یہ کھایا ہے اب اس سے اعلیٰ درجے کا، اب اس سے اعلیٰ درجے کا، اب اس سے اعلیٰ درجے کا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا دنیا کے بعد میں کمپٹیشن مت کرو، دین کے بعد میں کمپٹیشن کرو۔ دنیا کے بعد میں نہیں کہ یہ بریانی کھا رہا ہے تو میں اس سے اعلیٰ کھاؤں، یہ فلاں کا گوشت کھا رہا ہے میں اس سے اعلیٰ کھاؤں، یہ فلاں بستر پہ سو رہا ہے میں اس سے اعلیٰ۔ دنیا کے بعد میں کمپٹیشن نہیں، آخرت کے بعد میں کمپٹیشن کرو۔ یہ فرض پڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں، یہ تہجد گزار ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں، یہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر رہا ہے میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابو بکر سے کبھی آگے نکل نہیں سکتا۔ تبوک میں اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو اس موقع پر تبوک بہت دور جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، لوگ تعاون کریں۔ حضرت نے چندے کی اپیل فرمائی کہ لوگ تعاون کریں، تو عمر کہنے لگے آج تو میں اتنا دوں گا، اللہ کے نبی کو بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں اسپردھا، اپنے گجراتی میں بولتے ہیں اسپردھا، مقابلہ ہو رہا ہے دین میں۔ فرمایا میں آج آگے نکل جاؤں گا، پورے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد صدیق بھی لے کر کے آئے۔ اب حضرت پوچھ رہے عمر کتنا لائے؟ فرمایا حضرت آدھا مال جتنا گھر میں تھا آدھا لے کر آ گیا، اگر گولڈ تھا تو وہ آدھا، سلور تھا تو وہ آدھا، فلاں چیز تھی تو وہ آدھا، سارا آدھا لے کر کے آ گیا۔ ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ فرمایا حضرت گھر میں سب کچھ لے آیا، کچھ نہیں چھوڑا ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی یادیں چھوڑی کہ ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ لیں گے، باقی ہم نے چھوڑا کچھ نہیں۔ بعض تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک، یہ تو حدیث شریف ہے، تاریخی روایتوں میں تو یہ لکھا ہے فرمایا کہ گھر کا کچرا بھی لے آیا کہ کسی مجاہد کو آگ میں میرا کچرا جلا لینے کے کام میں آ جائے۔ تب عمر نے فرمایا میں اس بدھے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں اس شیخ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بخاری شریف میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، میرے ابو بکر کا میں حق ادا نہیں کر سکا، میرے ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ امن الناس علی ابو بکر، مجھ پر احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسان میرے ابو بکر کا ہے، سب سے زیادہ احسان۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندنی رات میں پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے عمر کی نیکیاں، عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ تو دل میں تھوڑا سا امی جان کو خیال آ گیا کہ میرے والد صاحب ہر وقت پہلے رہتے تھے، آج عمر آ گئے پہلے، تو میرے والد ابو بکر کا کیا مسئلہ پھر؟ حضرت چہرے سے بھاپ گئے،
کہ عائشہ کو اس پر اشکال ہے. فرمایا عائشہ تیرے والد کا مقام یہ ہے کہ تیرے والد نے ہجرت میں میرے ساتھ جو رات گزاری ہے غار ثور کے اندر، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کمپٹیشن ہے دین کے باب میں، دنیا کے باب میں نہیں. ہمارا کمپٹیشن، ہمارا مقابلہ دنیا کے باب میں ہے. آرام کے اندر آج یہ ہے، کل اس سے اوپر، پرسوں اس سے اوپر، ترسوں اس سے اوپر. حالانکہ نہیں معلوم ہے کہ تنزلی ہوگی تو ایسی ہوگی کہ قبر کی مٹی کے ڈھیلوں میں جا کر سو جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر آپ کے ایک خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مخصوص چادر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قاضی ایاز نے لکھا ہے وہ مخصوص قسم کی چادر تھی جس کو حضرت ہر وقت اپنے بدن پر رکھتے تھے. تو صحابی جو خادم تھے وہ ثوبان ہے، یا اور ایک نام میرے ذہن میں نکل گیا، وہ فرماتے ہیں اتنی قیمتی چادر ہر وقت نبی کے بدن پر کسی کے ہاتھ میں کیوں جائے، قبر میں رکھ دوں میں اس کو. تو اندر قبر میں بچھا دی. چچا عباس جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے ہیں تو وہ چادر دیکھی، لحد قبر بنائی تھی تو وہ دیکھا کہ چادر ہے. فرمایا کس نے؟ فرمایا میں نے. حضرت عباس نے چادر کو نکال دیا اور فرمایا نبی کی تعلیم ہے کہ نبی بھی مٹی ہی پر سو جائیں گے. وہ اسٹیٹس جو ہمارا بڑھتا ہے نا، آرام میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، تمام چیزوں میں جو بڑھتا چلا جاتا ہے، تنزلی پھر ایسی آتی ہے کہ کوتن کا کپڑا پہن کر قبر میں دھیلوں میں سو جائیں گی. میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا آرام گاہ بھی نہیں، چراگاہ بھی نہیں. چراگاہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں چاہا منہ مال لیا، جہاں چاہا ہوس پوری کر لی، جہاں چاہا زنا کر لیا، جہاں چاہا گناہ کر لیا، جس کا چاہا کھا لیا، جس کا چاہا پی لیا، نہ حلال کی تمیز نہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے جانور ہوتے ہیں، اس کے کھیت میں منہ مارا، اس کے کھیت میں منہ مارا، جہاں چاہا اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. اس کو چراگاہ بولتے ہیں. یہ دنیا چراگاہ بھی نہیں ہے، یہ آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے. اللہ فرماتے خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزماویں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اس حیات کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کو چھوڑتا ہے اور کون موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے ہماری زندگی اس دنیا میں انعام کے ملنے پر، نعمتوں کے ملنے پر شاکرانہ ہونی چاہیے، شکر والی ہونی چاہیے، اور نہ ملنے پر صابرانہ ہونی چاہیے. صبر کے راستے سے بھی اللہ ملے گا، شکر کے راستے سے بھی اللہ ملے گا. یہ دونوں راستے اللہ نے ہم کو دیے. حضرات صحابہ کرام، میں نے ابھی بیچ میں بتایا کہ ان کا کمپٹیشن اور ان کا مقابلہ کس میں. بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمائے یا رسول اللہ یہ مالدار جو ہے یہ تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے، یہ تو بہت خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو اس کا ثواب تو ہم لے ہی نہیں سکتے. خیر وہ مالدار صحابہ تو کرتے تھے، اب تو مالدار بھی بہت کم کرتے ہیں ابھی تو کہا کہ وہ مالدار صحابہ، فرمایا یہ تو خوب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، عطیہ بھی دیتے ہیں، للہ بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم دیں. تو آپ کوئی ہمیں مخصوص عمل بتا دیجئے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. دیکھیے دنیا کے دین کے مقابلے، دین کے باب میں آگے بڑھنے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح الفقراء، غریبوں کو بتائی تھی، تسبیح الفقراء. اب یہ
بہرحال حضرت نے یہ بات بتائی تو چھپنے والی تو تھی نہیں. جہاں غریب لوگ پڑھنے لگے اس کو مالداروں کو بھی پتا چل گیا تو مالدار بھی پڑھنے لگے. تو پھر غریب لوگ آئے حضور کی خدمت میں, فرمایا حضرت ان کو بھی پتا چل گیا, وہ بھی پڑھنے لگے. اب کوئی اور عمل بتا دیجئے کہ جس تو فرمایا میرا دین جو ہے وہ چھپ چھپا کر نہیں دیا جاتا, میرا دین تو سب کے لیے ہے. اب وہ بھی پڑھیں گے تو میں کیا کروں گا, میں منع تو نہیں کر سکتا ان لوگوں کو. لیکن اس سے ایک انداز ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ اللہ اور اس کے رسول کو پانے کے لیے کیسا مقابلہ کیا کرتے تھے, دین کے باب میں کیسا مقابلہ کرتے تھے. بے شمار مثالیں ہیں اوس اور خزرج کی. ان دونوں کا مقابلہ جو ہے وہ دین کے باب میں رہتا تھا. دو قبیلے تھے, قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج, انہی کو انصار کہا جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی دین کا کام کیا تو خزرج والے آگے نکل رہے, خزرج والوں نے کوئی کام کیا اوس والے آگے نکل رہے. اور پھر حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضرت ہمیں عمل بتا دیجئے, آپ نے ان کو بتایا. یہ کہتے تھے ہمیں بتا دیجئے, آپ نے ان کو بتا دیا. تو اللہ نے اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو غرور کرنے کے بجائے, تکبر کرنے کے بجائے, اترانے کے بجائے, اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے بجائے شاکرانہ مزاج, شکر والا مزاج بناؤ. اور اگر نہیں ہے تو خاموں کا حرص پیدا نہ کرو, لالچیں پیدا نہ کرو, اس لیے کہ لالچ اور حرص مجھے اور آپ کو کنگال بنا دے گی, قرضوں میں مبتلا کر دے گی, غربت والی زندگی میں ڈال دے گی. حالات پہ حالات چلیں گے. اپنی چھوٹی سی چادر میں بسیرا کر لو اور صبر والی زندگی اپنا لو. یہ دو راستے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم. اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے. فرمایا یا رسول اللہ آپ قرض کے بوجھ سے کیوں پناہ چاہتے؟ فرمایا جب انسان مقروض ہو جاتا ہے, قرض میں ڈوب جاتا ہے, تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے. بات بات میں جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے منع فرمایا. آپ دیکھیں کتنی بہترین بات علماء لکھتے ہیں. فرمایا ضرورت ضرور خریدنی چاہیے. بھائی ضرورت ہے مجھ کو, میرا کپڑا پھٹا ہوا ہے, مجھے ضرورت ہے, میرے گھر میں کھانا لانا ہے تو چاول ضرورت ہے, گیہوں ضرورت ہے, ضرورت ضرور خریدنی چاہیے. لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو. ابھی آپ کیا سمجھو گے اس جملے کو؟ ایک تو ہے ضرورت, ضرورت خریدنے کے لیے بازار جاؤ, لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو. بازار میں جا کر ضرورت کیسے پیدا کرنا؟ دکان پر گئے, کوئی اچھی چیز دیکھی, کوئی ضرورت نہیں تھی, لاؤ اچھا ہے خرید لے, لاؤ اچھا ہے خرید لے, یہ بھی خرید لے. یہ ہے بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا کرنا. ضرورتیں خریدو لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو. اسی لیے حضور نے بار بار بازار میں گھومنے سے منع فرمایا کہ جتنے وہاں جاؤ گے اتنی چیزیں نظر آتی رہے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا ضرورت کے بھی ضرورت بناتے چلے جائیں گے. ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت بناتے چلے جائیں گے. انسان قرضدار ہوگا, سر پہ قرض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. ایک صابرانہ راستہ ہے, شاکرانہ راستہ ہے. ہمارے اکابر میں حضرت الامام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں. بڑے خوبصورت تھے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے خوبصورت تھے. بلکہ ان کے بچپن میں تو یہ لکھا ہے حالات میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے, ایک طرف کو بٹھاتے, سامنے نہیں. ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک طرف کو بٹھاتے تھے سبق میں. ایک امام محمد ابن حسن کے نکاح کے بعد اپنے شاگرد کو کسی کام سے گھر بھیجا. اتفاقاً نظر جو ہے وہ بیوی پر پڑ گئی, اتفاقاً نظر پڑ گئی بیوی پر. تو شاگرد نے حضرت سے آ کر فرمایا کہ حضرت آپ نے بڑا عجیب و غریب نکاح کیا, یعنی کہاں آپ کی خوبصورتی, کہاں آپ کا علم, کہاں آپ کا مقام, اور بیوی جو ہے اس درجے کی ہے نہیں. یعنی
نہ وہ خوبصورتی ہے نہ وہ چیز ہے. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تصوف کے باب میں نوازا ہے، یعنی صبر والے مزاج سے نوازا ہے. بس علماء کے باب میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے نحو کے امام تھے، لیکن کلر ان کا اتنا اچھا نہیں تھا اور قد بھی ان کا ناتا تھا، اور بیوی بڑی خوبصورت تھی. ان کے علم پر فدا ہو گئی تھی، اور ان کے علم پر فدا ہو جانے کی وجہ سے بڑی خوبصورت بیوی ملی تھی. تو دونوں آپس میں جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو. تو بیوی نے ایک دن پوچھا کہ کیسے ہم دونوں جنتی؟ فرمایا کہ مجھے تجھ جیسے خوبصورت ملی، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور تجھے مجھ جیسا جو ہے اس طرح کا مل گیا، اس پر تو صبر کر رہی ہے، تو تو صبر کے راستے سے جائے گی، میں شکر کے راستے سے جاؤں گا. یہ طریق ہے اللہ کے پاس پہنچنے کے، ایک شاکرانہ راستہ ہے، ایک صابرانہ راستہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اترانے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، اپنی آرام گاہ کو بہت بڑھانے کے بجائے، اپنے کھانے پینے کے نظام کو بہت اسٹیٹس بنانے کے بجائے شکر کا راستہ اپنائیں، شاکرانہ مزاج بنائیں. بہرحال مجھے اس آیت پر یہ 2-3 باتیں ذہن میں آ گئی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور میں نے کسی ایک بیان میں بخاری شریف کے سبق میں کہا تھا کہ اللہ کے وہاں نیکیاں گنی نہیں جاتی، اللہ کے وہاں نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ملین نیکی لے کر آئے اور آپ 2 ملین لے کر آئے اور آپ 3 ملین لے کر آئے. وہاں گنا نہیں جائے گا، وہاں تو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہاں تو وزن کیا جائے گا. اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص. 2 چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے، ایمان، اخلاص. ایک ایمان ہو اور ایک اللہ کے لیے ہو، ان 2 چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے. اگر گننے ہی کے اعتبار سے فیصلے ہوتے تو پھر تو غیر مخلص بھی چلا جاتا، بغیر اخلاص والا بھی 10 ملین لے کر کے آیا وہ چلا جائے گا. پھر تو اللہ کہتا ہے میں گن کر نہیں بھیجوں گا، وزن کر کے بھیجوں گا. اور جس کا وزن ایمان و اخلاص کے اعتبار سے ہوگا میں اسے معاف کروں گا اور میں اسے جنت عطا کروں گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوروں کی زندگیاں مت دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے یہ گناہ، اس کے یہ گناہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی اور کے باب میں نہیں پوچھے گا، مجھے میرے باب میں پوچھے گا. میری فیملی کے باب میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ تو نے بچوں کے لیے کیا کیا تھا، تیری بیوی کے لیے کیا کیا تھا، تو نے ان کی کتنی تربیت کی تھی، ان کی زندگی کتنی بنائی تھی. آج ہم اپنی فکروں کے بجائے دوسروں کی فکروں میں پڑے ہوئے. اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اور یہ یاد رکھیں جتنے سنت والا عمل ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا. یہ جو حوض کوثر ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر یہ سنت کی شکل ہے، یہ سنت کی شکل ہے. اسی لیے قیامت کے دن حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھکا دیں گے، نکلو یہاں سے، پانی نہیں ملے گا. تو حضرت فرمائیں گے اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، آنے دو ان کو، آنے دو. تو فرشتے کہیں گے کہ حضرت انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کے ساتھ کیا کیا تھا. سنتوں کی مذاق اڑائی تھی، کھیل بنایا تھا انہوں نے. تو حضرت فرماتے کہ میں بھی پھر یوں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تمہیں پانی نہیں دوں گا. حتیٰ کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ میرے اور ان کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا، یعنی نبی کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ جو حوض کوثر ہے نا، یہ سنت کا بدل ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ حوض کوثر، حوض کوثر، اور جو ہے عمل تو کرتے نہیں سنت والا. تو
تو اگر دعا کریں کہ اللہ جو ہے کینسر نہ ہو، کینسر نہ ہو، اور پھر پرہیز تو کرتے نہیں ہیں، شوگر نہ ہو اور روزانہ گلگلے کھا رہے ہیں، تو پرہیز تو ہوتا نہیں، اور دعا کر رہے ہیں شوگر نہ ہو. تو جہاں دعا کریں وہاں عمل بھی کریں، وہاں سنتوں پر اپنے آپ کو لائیں بھی. ایک طرف عمل ہوگا، ایک طرف دعائیں ہوگی، اللہ انشاءاللہ عہد کوثر سے نواز دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری آل اولاد کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، اقارب کو معاف فرما، اللہ زندوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلومین کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، ان کے ہاتھ کو بلند سے بلند فرما. اے اللہ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وخالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم. اللہم اہزمہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کی توفیق کے بعد بے نمازی بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ شریعت پر چلنے کے بعد شریعت سے فاسق بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ان میں سے ہمیں بنا دے. اللہ اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن تو نظر کرم فرما کر اے اللہ ہم سے محبت فرما لے، ہمیں اپنے محبوبین میں سے بنا دے، عابدین و تائبین میں سے بنا دے، ساجدین میں سے بنا دے، مصلیین میں سے بنا دے. اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورے فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہے شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی مغفرت فرما، مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے ہم پر کسی طرح بھی احسان ہے یا جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے الہ العالمین جو جس طرح بھی ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.